السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا پی ٹی آئی کیوں موجودہ الیکشنز میں ہاری، کون سی وجوہات کی وجہ سے پی ٹی آئی نہیں جیت سکی، مولانا کیسے اکثریت حاصل کر گئے، منی بجٹ سے کیسے مہنگائی ہو گئی اور مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کیسے کم ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کا شور کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موجودہ الیکشنز کی۔ موجودہ الیکشنز میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، اپنی حکومت میں ہی حکمران ہار گئے۔ اپنے وقت کی حکومت کبھی بھی بلدیاتی انتخابات میں اس طرح نہیں ہاری جس طرح یہ حکومت ہاری۔ کے پی کے میں جو انتخابات ہوئے ان میں سے زیادہ تر اضلاع وہ تھے جو پی ٹی آئی کے گڑھ سمجھے جاتے تھے۔ یہ حکومت گزشتہ 8 سال سے کے پی کے میں برسر اقتدار ہے اور وفاق میں بھی 4 سال سے برسر اقتدار ہے، اور صوبے میں جو بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے کل 58 نشستوں میں سے 21 نشستیں جیت کر سب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ مریم نواز جے یو آئی کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہیں۔ بڑے مولانا صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علی امین گنڈاپور وزیر مملکت، علی محمد خان صوبائی وزیر تعلیم شہرام، وفاقی وزیر دفاع پرویز ہٹک، پانی و بجلی کے وزیر عمر ایوب کے امیدوار اپنی اپنی تحصیلوں میں ہار گئے۔ شبلی فراز کو کوہاٹ میں بری طرح شکست ہوئی۔ علی امین گنڈاپور اپنی یونین کونسل سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سے شکست کھا گئے۔ بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی فے کے امیدوار زبیر علی نے میدان مار لیا۔ جے یو آئی فے اور اے این پی کے امیدواروں نے کے پی کے میں تقریباً تمام بڑے شہروں میں میئرشپ حاصل کر لی ہے۔ کئی جگہوں پر آزاد امیدوار ہی جیت گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ حکومت کو ہر میدان میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی مسلسل کامیابیاں اور کے پی کے میں میئر کے انتخابات میں جے یو آئی فے اور ولیج کونسلوں میں غیر حکومتی امیدواروں کی کامیابی نے خطرے کی 1 گھنٹی نہیں بلکہ کئی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کی ناکامی نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ اب آئندہ انتخابات میں کون سی پارٹی برسر اقتدار آئے گی۔ ضمنی انتخابات میں نون لیگ نے بہت اچھے ووٹ حاصل کیے۔ خانیوال ڈسکا ان حلقوں میں نون لیگ نے کامیابی حاصل کر کے اپنی عوامی طاقت ثابت کر دی ہے۔ خانیوال میں تحریک انصاف نے اپنی جیت کے لیے پورا زور لگایا اور تمام حربے بھی استعمال کیے، لیکن جو توقع کی جا رہی تھی اس کے مطابق نتیجہ نہیں آ سکا۔ اب کچھ وزراء کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ خان صاحب نے بھی اس الیکشن میں تحریک انصاف کی شکست قبول کر لی ہے۔ 2018 کے انتخابی نتائج جن سیاسی جماعتوں کی سیاست کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے، اب حالیہ انتخابات کے نتائج کے مطابق کیسے ان سیاسی جماعتوں کی بحالی نظر آ رہی ہے۔ حکومتی جماعت ہمیشہ سے اقتدار میں آنے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جے یو آئی فے ختم ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر حالیہ انتخابات کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ بلدیاتی انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی فے سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اگر بات کی جائے وجوہات کی کہ کیوں پی ٹی آئی نے ان انتخابات میں شکست کھائی ہے تو سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی جماعت کے اندر اختلافات ہیں، بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گیس ہے ہی نہیں اور جو آ رہی ہے اس کو بھی مہنگا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء کی باہمی کشمکش بھی ہارنے کی وجہ بنی ہے۔ اگر ان انتخابات کی صورتحال یہ رہی ہے تو لازمی طور پر اگلے انتخابات میں نتائج مختلف ہوں گے۔ عمران خان نے شکست کو تسلیم کیا، دھاندلی کا نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے، عمران خان اپنے کیے گئے وعدوں پر تو پورا نہیں اترے، لیکن ایک طاقتور اور عوام کے ووٹوں سے براہ راست تشکیل پانے والا بلدیاتی نظام متعارف کرا کر سیاسی کلچر میں تبدیلی کی شروعات ضرور کی ہیں۔ منی بجٹ جب اسمبلی میں پیش ہوا تو اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ منی بجٹ میں کئی چیزوں پر 17% جی ایس ٹی لگا دیا گیا۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ضمنی مالیاتی بل میں تقریباً 150 اشیاء پر سیل ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، جن سے 343 ارب روپے سے زیادہ اضافی ریونیو حاصل ہو سکے گا۔ گاڑیاں، دوائیں، ڈبل روٹی، ریسٹورنٹ کا کھانا مہنگا ہوگا۔ بیکری آئٹمز، موبائل فون، بچوں کے دودھ، ڈبے والی دہی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ مرغی پر مزید ٹیکس لگے گا۔ کپاس کے بیج، پولٹری سے متعلق مشینری،
सोना चांदी और कंप्यूटर्स भी महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन्स पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएंगे। अगर बात की जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से तो दूसरी जमातें इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है और ये जमातें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, जबकि पीटीआई ये मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम क्लियर हैं और ओपोजिशन जमातें उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। मरियम नवाज ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया कि ये रिपोर्ट पब्लिक ना करें। मरियम नवाज ने कहा कि जो पैसा बाहर से मंगवाया गया वो नून लीग की हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई ने 7 साल तक फॉरेन फंडिंग छुपाई जो कि दूसरी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल होती रही और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग में मजीद तहकीकात करे। अब इस सारे मामले को अगर पीटीआई की तरफ से क्लियर ना किया गया तो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पीटीआई के जो तर्जुमान हैं उनको मुदल्लल दलाइल के साथ इस मामले से सुरखरू होना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।